لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور وہ آپ کی خدمت میں بھونا ہوا خرگوش لے کر آیا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے نہ کھایا، صحابہ نے بھی نہ کھایا اور اس دیہاتی نے بھی نہ کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی سے پوچھا، تجھے کھانے سے کس چیز نے روکا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو روزے رکھنا چاہتا ہے تو ایام 20 کے روزے رکھا کرو۔ اب ایام 20 کے روزے کون سے ہوتے ہیں؟ ایام 20 کے روزے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزہ رکھنے کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ 20 سے مراد ہوتا ہے سفید۔ ان دنوں میں چاند چونکہ پورا چمکدار ہوتا ہے تو ان کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ ویسے بھی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ہر نیکی کا اجر 10 نیکیاں ہوتا ہے، تو اگر کسی شخص نے یہ مہینے میں 3 روزے رکھے تو اسے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے اور ان کو سفر اور حضر میں بھی نہ چھوڑتے۔ اس کے علاوہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے سارا زمانہ روزے رکھے۔ اب دیکھیے، ایک شخص ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، ہر مہینے کے اس نے 3 روزے رکھے تو اس کے یہ 33 روزے بنتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص شوال کے صرف 6 روزے رکھ لے تو اس کے لیے بھی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کصائم الدہر، جیسے اس نے سارا زمانہ روزے رکھے ہوں۔ اصل میں اس میں رمضان کے روزے ساتھ مل جاتے ہیں، رمضان کے 30 روزے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے، تو یہ 36 روزے بن جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں، تو 36 کو اگر 10 سے ضرب دے دیں تو یہ 360 روزے بنتے ہیں اور قمری سال کے 360 دن ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہیں ایام 20 کے روزے آپ رکھنا چاہیں تو ضرور رکھیں، لیکن شوال کے روزوں کو تو کبھی بھی نہ چھوڑیے، کیونکہ ان کے ساتھ قصائم الدہر پورا زمانہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب شوال کے روزوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ عید کے اگلے دن جب تک روزہ نہ رکھیں تو شوال کے روزے نہیں رکھ سکتے، یا بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ 6 روزے اکٹھے ہی رکھنے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ایسی کوئی پابندی حدیث میں نہیں لگائی گئی۔ حدیث میں صرف شوال کے 6 روزوں کا ذکر آتا ہے، چاہے تو آپ شوال کے آخری 6 دنوں کے روزے مسلسل رکھ لیں اور چاہیں تو آپ ان کو اپنی آسانی کے مطابق ہر 2 یا 3 دنوں کے بعد ایک روزہ رکھ لیں۔ اصل مقصد صرف شوال کے 6 روزے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور سنت مبارک تھی، آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ پیر اور جمعرات کو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ ان 2 دنوں میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، آپ کی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش ہو رہی ہے اور آپ روزے سے ہیں، اللہ کو ویسے ہی پیار آ جائے گا آپ پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیگر نفلی روزے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2231 ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ ایک مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا کس مہینے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ شعبان میں۔ تو آپ نے فرمایا شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں ہی پیش کیا جائے۔ پھر وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے شعبان میرا مہینہ ہے۔ اسامہ بن زید جو ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ٹھیک بات ہے، یہ جو ہے میں اس مہینے میں واقعی زیادہ روزے رکھتا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور آپ نے وجہ یہ بتائی روزہ رکھنے کی کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اسامہ بن زید نے پھر کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور ان دونوں روزوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو آپ نے فرمایا ان دنوں میں بندوں کے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو انسانوں کے جو اعمال ہیں، ایک دن میں 2 دفعہ ان کی رپورٹ اللہ کے سامنے جاتی ہے، اور یہ رپورٹ ایک فجر کی نماز کے بعد اور ایک عصر کی نماز کے بعد۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، ان کی ڈیوٹی اس وقت بدلتی ہے۔ فجر کے وقت جو رات والے فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور دن والے فرشتے اپنی ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اور اگر اس وقت وہ شخص نماز پڑھ رہا ہو یا نماز کی تیاری کر رہا ہو، مثلاً وہ باتھ روم میں وضو کر رہا ہے، وہ اپنے دانت صاف کر رہا ہے، تو یہ بھی نماز ہی کا حصہ ہے، یا وہ واقعی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ فرشتے اللہ کو جواب دیتے ہیں اللہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، یا اللہ تیرا بندہ نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ لیکن اگر بندہ سویا ہوا ہو، غافل پڑا ہو، تو پھر رات والے فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ جو تھا وہ سویا پڑا تھا۔ اسی طرح یہی جو دن والے فرشتے ہوتے ہیں، یہ سارا دن انسان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، عصر کے وقت یہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور رات والے فرشتے اتر آتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ان فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے بتاتے ہیں اللہ تیرا بندہ جو تھا وہ نماز کی تیاری کر رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو ایک دن میں 2 دفعہ انسان کے اعمال کی رپورٹ اللہ کے حضور جاتی ہے۔ ایک مہینے میں 8 دفعہ انسان کی رپورٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک دن میں 2 دفعہ اور ایک ہفتے میں 2 دفعہ انسان کی رپورٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، اور وہ پیر اور جمعرات کو ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان دونوں دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح شعبان میں بھی انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے زیادہ رکھا کرتے تھے، اتنے زیادہ رکھتے کہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ رمضان کے روزوں کی قضا اسی مہینے میں دیتی، کیونکہ وہ دیکھتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے سے ہوتے ہیں، تو جو ان کے قضا روزے ہوتے تھے وہ ان کی قضا اسی مہینے میں دیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ میں ایک بات آپ سے اور بھی کہنا چاہتی ہوں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک دن میں 2 دفعہ انسان کی رپورٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، تو ظاہر ہے یہ فرشتے تو اپنے وقت پر جاتے ہیں اور اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں، تو ہمیں فجر اور عصر کی نماز کا خاص طور پر وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ فرشتے تو ظاہر ہے آپ کی نماز کا تو انتظار نہیں کریں گے، وہ تو آپ اپنے وقت پر ہی جائیں گے، اور آپ کی رپورٹ اللہ کے پاس جو ہے اگر پازیٹیو چلی گئی تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔
تو لہٰذا جب نماز پڑھنی ہی ہے تو فجر اور عصر کی نماز کا خاص طور پر اول وقت پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا ذوق و شوق مان پڑ جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ذوق و شوق روزہ رکھنے سے بڑھتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھتے رہتے تھے۔ حدیث نمبر 2237 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں حمزہ بن عمر اسلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں ایسا آدمی ہوں جو کہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، تو کیا میں سفر میں روزہ رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر تو چاہتا ہے تو روزہ کھول دے۔ اصل بات ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا اس کی اجازت ہے۔ تو اس سلسلے میں حدیث میں ہمیں مختلف جو ہے واقعات ملتے ہیں۔ ایک دفعہ سفر کا وقت تھا اور لوگ جو تھے رمضان میں سفر کر رہے تھے، تو جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو جو لوگ روزہ رکھنے والے تھے وہ تو بیچارے کمزوری کی وجہ سے لیٹ گئے، اور جنہوں نے روزہ نہ رکھا ہوا تھا انہوں نے اونٹوں کو پانی پلایا اور دوسروں کی خدمت کی اور دوسرے سارے کام کیے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ذہب المفطرون بالاجر، آج تو روزہ نہ رکھنے والے اجر لے گئے۔ اسی طرح ہمیں بعض اسفار میں بڑی شدت کی گرمی ہوتی تھی، اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس شدت کی گرمی میں صرف آپ نے اور عبداللہ بن رواحہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو لہٰذا یہ دونوں قسم کی باتیں ہمیں حدیث میں سے ملتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو چاہے وہ روزہ رکھ لے، اور جو چاہے وہ روزہ نہ رکھے۔ جس کو روزہ رکھنا آسان لگے وہ روزہ رکھ لے، اور جس کو روزہ رکھنا مشکل لگے، جس کو اس کی روزہ نبھانے کی طاقت نہ ہو، وہ روزہ نہ رکھے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اللہ کی ایک اور مہربانی کی بات بتانا چاہتی ہوں۔ جو شخص چاہے سفر میں روزہ نہ رکھے، یعنی نیت ہی نہ کرے، صبح سے ہی روزے کے بغیر رہے، اور جو شخص روزہ رکھ لے وہ اس نیت کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے سے نبھایا گیا تو میں نبھا لوں گا، اور اگر نہ نبھایا گیا تو میں کھول دوں گا۔ تو لہٰذا یہ دونوں صورتیں موجود ہیں، چاہیں تو شروع سے ہی روزہ نہ رکھیں، اور چاہیں تو روزہ رکھ لیں، آپ اس کی مشقت برداشت نہ کریں تو روزہ کھول دیں۔ صرف ایک ہی روزہ اس کی قضا ہوگی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، اگر روزے میں گرمی کی وجہ سے یا مشقت کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے آپ جو ہیں روزہ رکھنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گی، بی پی بہت ڈاؤن ہو گیا، بلڈ پریشر جو ہے وہ بعض لوگوں کا اونچا چلا گیا، شوگر لیول کم ہو گئی یا شوٹ کر گئی، ہر شخص کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ کھول دینا چاہیے، کیونکہ شریعت نے اپنی جان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ پہ رکھی ہے۔ اس وقت روزہ کھول دیجئے، اور اس روزہ کھول دینے کی بعد میں ایک روزہ قضا دے دیجئے۔ تو لہٰذا بیماری کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے یا مشقت کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آپ روزہ کھولنے پر مجبور ہو گئے تو روزہ کھول دیجئے، اور بعد میں اس کی ایک قضا دے دی، ایک روزہ قضا رکھ دیجئے۔ لیکن اگر تعلقات کی وجہ سے روزہ توڑا تو اس کی قضا بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص، یہ حدیث متفق علیہ ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایک ذلیل آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، کیا تم 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ بلکہ اس سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں۔ آپ نے پھر کہا، اچھا پھر 2 مہینے کے متواتر لگاتار روزے رکھو۔
وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک روزے میں تو میں صبر نہیں کر سکا، تو میں 2 مہینے متواتر کیسے صبر کر سکوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات بھی، اس کا یہ عذر بھی معقول سمجھا۔ اس کے بعد پھر تیسری آپشن آپ نے اسے یہ دی کہ ایسا کرو کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ کوئی شخص آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا صدقہ لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ کھجوروں کا ٹوکرا دے دیا اور ساتھ ہی اسے کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں پر صدقہ کروں جو میرے سے بھی زیادہ غریب ہوں؟ اللہ کی قسم مدینے کے 2 کالے پہاڑوں کے درمیان میرے سے زیادہ غریب کوئی شخص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ پڑے اور اسے کہنے لگے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ ویسے تو یہ میں نے واقعہ آپ کو لمبا سنا دیا، بڑا دلچسپ ہے اور اس میں ہمیں اسلام کے بہت سے اصولوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اصل میں نے جو آپ کو بات ہائی لائٹ کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اگر تعلقات کے ساتھ انسان روزہ توڑ دے تو اس کی سزا 2 مہینے کے متواتر لگاتار روزے رکھنا ہے۔ ہاں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مشقت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے آپ روزہ کھولنے پہ آپ نے روزہ کھول دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ کھول دیجئے، بعد میں اس کی 1 روزہ قضا دے دیجئے۔ حدیث نمبر 2240 ابن عباس سے روایت ہے، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کی بہن نے 1 مہینہ روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی۔ اس نے بحری سفر کیا اور بغیر روزے رکھے مر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بہن کی طرف سے روزے رکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات ہوتے رہتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے آپ سے کہا تھا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور وہ اگر بول سکتی ہوتی تو مجھے صدقے کا حکم دیتی، تو کیا یا رسول اللہ میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو یہاں پہ سوال ہے کہ میری بہن نے 1 مہینہ روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ نہیں رکھ سکی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اصل بات ہے نظر تو قرض ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اگر اس پہ قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کرتے؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو یہ قرض تو پھر اللہ کا قرض ہے، اس کو تو پورا کرنا چاہیے۔ تو اصل بات ہے قرض تو فرض ہوتا ہے، تو کسی شخص کے اگر روزے رہ جائیں تو ان روزوں کی قضا دینی ہے، لیکن یہ روزے فرض روزے ہوں اور قضا دینے والے لوگ بھی اس کے اپنے قریبی عزیز ہوں۔ جو صدقہ یا دوسرے مالی صدقات ہیں وہ نفل بھی میت کی طرف سے اصالِ ثواب کے لیے دیے جا سکتے ہیں، لیکن روزے کا جو معاملہ ہے، فرض روزے اگر ہوں تو ان فرض روزوں کی قضا دے دی جائے، کوئی قریبی عزیز ان روزے رکھ لے یا پھر اس کا فدیہ دے دیا جائے۔ 1 روزے کا فدیہ 1 سا گندم ہے، آج کل اس کی قیمت تقریباً 150 روپے بنتی ہے۔ باقی اگر لوگ یہ سمجھیں کہ وہ اپنے روز سحری اور افطاری میں زیادہ اہتمام کرتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ دے دیں، لیکن شریعت جو اصول مقرر کرتی ہے وہ اصول جو ہوتا ہے وہ ہر عام اور خاص کے لیے ہوتا ہے، وہ غریب آدمی کے لیے بھی ہے، وہ امیر آدمی کے لیے بھی ہے۔ تو ایک روزے کا فدیہ 1 سا گندم ہے۔ 1 سا گندم کی جتنی قیمت ہے، میں نے جو 150 روپے آپ کو بتایا ہے، میں نے اس لیے بتایا ہے کہ آج کل گندم کم یاب ہے، آٹا آپ کو پتہ بعض اوقات ملنا مشکل ہو جاتا ہے، تو تقریباً اس کی قیمت 125 سے لے کے 150 تک ہو جاتی ہے۔ باقی اصل جو روزے کا فدیہ ہے وہ 1 سا گندم یا 1 سا گندم کا آٹا ہے۔ اب جو ہے 1 سا جو ہے یہ 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ آپ خود حساب لگا لیجئے، ایک درمیانہ درجے کا آدمی بھی
یہ ادا کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2249، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقیم ہوتے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، اور جب ان دنوں میں سفر کرتے تو آئندہ سال 20 دنوں کا اعتکاف کرتے۔ اب اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے رکے رہنا، اور شرعی اصطلاح میں کسی شخص کا اپنے آپ کو یاد الہی کے لیے مسجد میں روک لینا اعتکاف کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے اور لیلۃ القدر کی تلاش کرتے تھے۔ کسی وجہ سے رمضان میں آپ کا اعتکاف رہ جاتا تو آپ آئندہ رمضان 20 دن تک اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف جو ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کے میں تھوڑے سے آپ کو مسائل بتا دوں۔ اعتکاف جو ہے پہلی بات مساجد میں ہوگا۔ اعتکاف میں روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اعتکاف ایسی مسجد میں ہونا چاہیے جس میں جمعہ بھی ہوتا ہو، کیونکہ اعتکاف میں آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کوئی نماز جنازہ ہو اس میں بھی آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ تو انسان کو اپنی تمام ضرورتیں اسی مسجد میں ہی پوری کرنی ہے، کھانا پینا، اسی طرح قضاء حاجت کے معاملات بھی اسی مسجد میں ہی کرنے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ تو یہ آخری 10 دن اعتکاف کیا جائے، اور اس میں اس کا آغاز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو 20 تاریخ کا روزہ مسجد میں کھولیں، 20 تاریخ کا روزہ مسجد میں کھولیں، کیونکہ جب سورج غروب ہو گیا تو رات شروع ہو گئی، اور ہو سکتا ہے اس رات 21 تاریخ کو ہی لیلۃ القدر ہو۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 20 تاریخ کا روزہ مسجد میں جا کر کھولیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 21 تاریخ مسجد میں گزاریں، 21 تاریخ کی رات، 21ویں روزے کی رات مسجد میں گزاریں، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر اپنے اعتکاف کی جگہ پہ شامل ہوں۔ یہ دونوں طریقے جو ہیں مسنون ہیں۔ ایک اور بات کہ خواتین کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہوگا۔ بعض خواتین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو پھر اعتکاف نہیں کر سکتے، ہماری گھر کی ضرورتیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، مجبوریاں ہیں، بچوں کو دیکھتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ اعتکاف جو ہے یہ ایک نفل عبادت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی دے دیتے۔ تو اعتکاف خواتین کے لیے بھی مساجد میں ہی ہوتا ہے۔ ہمیں ازواج مطہرات کا جو اسوہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات بھی مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھا کرتی۔ تو اعتکاف میں آپ کو سارا دن اللہ ہی کو یاد کرنا ہے، دنیا کے معاملات آپ ان دنوں میں نہیں کریں گے۔ رشتہ داروں سے ملا جا سکتا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید اعتکاف میں رشتہ داروں سے بھی نہیں ملنا، رشتہ داروں سے ملا جا سکتا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ ملیں کہ صلہ رحمی بھی اللہ کا حکم ہے، اور اس میں بھی دنیا کی باتیں کرنے کی بجائے دین کی باتیں کیجیے۔ حدیث نمبر 2266، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عید کے دن نکلنے سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے، اگرچہ کھجور ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے 2 ہی عیدیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کا خوشی منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس دن سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد غسل کریں، اپنے اچھے کپڑے پہنیں، مرد ہیں خوشبو لگائیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف چل پڑیں۔ خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ خواتین بھی اس دن
عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں۔ یہ اصل میں مسلمانوں کی شان و شوکت کا دن ہے۔ اس دن بچے، بوڑھے، خواتین، حضرات یہ تمام عید کی نماز کے لیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک تاکید کی کہ آپ نے فرمایا جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ عورتیں بھی نماز کے لیے آئیں۔ وہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں گی لیکن وہ اس دن کی برکت اور دعا کو ضرور حاصل کریں۔ اسی طرح ایک عورت نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے کسی کے پاس حجاب کے لیے چادر نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس چادر ہے وہ اپنی چادر میں ایک اور ایسی عورت کو شامل کر لے۔ یعنی آپ نے کسی بھی عذر کی وجہ سے عید کی نماز سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دی۔ اصل بات ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں بڑے، ان کی رحمت بڑی جوش میں آئی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جو شخص اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کو اس کی اجرت کیا دینی چاہیے۔ مراد یہ ہوتی ہے ان لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے، انہوں نے راتوں کو قیام کیا، تو اب ان کو کیا اجر ملنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ انہیں ان کی مزدوری تو پوری ملنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مقام کی قسم، یہ لوگ گھر جائیں گے، یہ بخشے ہوئے جائیں گے۔ اور اس بخشش کی نہ صرف امت کے مردوں کو ضرورت ہے بلکہ امت کی عورتوں کو تو میرا خیال ہے زیادہ ہی ضرورت ہے۔ تو عید الفطر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک یہ تھی کہ آپ صبح کھجور کھا کر نکلتے تھے۔ ہمارے ہاں اسی کو ہی اس طرح بدل دیا گیا ہے کہ عید والے دن میٹھی سوئیاں بنتی ہیں، کیونکہ کھجور بھی میٹھی ہوتی ہے تو لوگ سوئیاں بناتے ہیں یا شیر خورما بناتے ہیں، دوسرے پکوان پکاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک یہ تھی کہ اس دن آپ کچھ بھی نہ کھاتے اور عید کی نماز ذرا جلدی پڑھتے۔ عید کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز بعض اوقات 8 بجے، بعض جگہوں پہ 8:30 اور بعض جگہوں پہ اس سے بھی لیٹ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے۔ عید کی نماز کا وقت کیا ہے؟ سورج نکلے اور سورج نکلنے کے بعد تھوڑا سا بلند ہو جائے تو عید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ پڑھنے سے پہلے کچھ بھی نہ کھاتے اور واپس آتے، اپنا جانور ذبح کرتے اور اس جانور کا گوشت کھاتے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے۔ نہیں، روزہ نہیں رکھنا، بلکہ سنت مبارک یہ ہے کہ اس دن کچھ نہ کھایا جائے جانے سے پہلے اور جلدی واپس آیا جائے تاکہ انسان اپنی قربانی کر کے اس کا گوشت کھائے۔ باقی ایک بات میں اور ذکر کر دوں، ہمارے ہاں چونکہ ہم لوگ خود ذبح نہیں کرتے، بعض اوقات قصاب ہمارے پاس 2 بجے آتے ہیں اور 4 بجے جا کے گوشت آتا ہے، تو ایسی صورت حالات میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ضرور ہی گوشت کا انتظار کریں۔ آپ اپنا نارمل جو ناشتہ کرنا ہے یا کچھ اور کھانا ہے وہ کھا لیجئے، ٹھیک ہے؟ بس یہ ہوگا کہ آپ اس سنت پر عمل نہیں کر سکیں گی۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ عید کا دن استغفار کا دن ہے، عید کا دن اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کی عید ہو گئی، اور جس سے اللہ راضی نہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں کہ وہ اللہ کو راضی کر لے۔ حدیث نمبر 2267 عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ جہنم کو اس سے 100 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ روزے کے بارے میں ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بے شمار رکھا ہے۔ باقی عبادتوں کا ثواب اللہ نے بتا دیا، روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اس کا ثواب بے شمار ہے۔
اللہ نے ثواب بتایا ہی نہیں، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو یہ تو فرض روزے کا ثواب تھا، نفل روزہ جو ہے اس کا ثواب کتنا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کو اس سے 100 سال کے فاصلے تک دور کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دیتا ہے، یعنی وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکے گا۔ خندق کیا ہوتی ہے؟ ایک گہرا گڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دیں گے۔ تو ایسا کیجئے، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیجئے۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، ایک ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 9 ذی الحج کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ تمام نفلی روزے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو نفلی روزے رکھیں، ان سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں انسان جو ہے روزے کے ساتھ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے۔ دوسری بات ہے، روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کی حیوانی قوتیں جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں اور اس کی روحانی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ رمضان میں لوگوں کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو نفلی روزے سے بھی یہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ حدیث نمبر 2270، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال میں 6 دنوں کے مختلف روزوں سے منع فرمایا۔ 3 ایام تشریق کے روزے، ایک یوم فطر کا اور ایک یوم اضحیٰ کا، اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یعنی 6 روزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایام تشریق کے 3 روزے، ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ عید الاضحیٰ ہم نے منا لی، تو اس کے بعد پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، یہ تینوں دن جو ہیں یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ایام تشریق کے روزے منع ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ روزے شیطان رکھتا ہے۔ اگر جمعے کے دن کو بھی روزے کے لیے اگر خاص کر لیا جائے تو یہ بھی منع ہے۔ جمعے کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس نیت سے آپ روزہ رکھیں کہ جمعے کا دن چونکہ بابرکت ہے تو میں اس دن روزہ رکھ لوں، یا ہفتے کا دن بابرکت ہے تو میں رکھ لوں، تو ان کو بابرکت ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا جا سکتا۔ ہفتے کا دن ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہودیوں کے لیے بابرکت ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے بابرکت ہے، لیکن شریعت نے اس دن کو بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس دن مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کرنی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی نمازیں جو ہوتی ہیں وہ پہلے سے بڑھ جاتی ہیں، تو شریعت نے ایک اور مشقت ڈالنے سے منع کیا۔ تو جمعے کے دن کو خاص کر کے روزہ نہ رکھا جائے، لیکن اگر کوئی اور مصلحت ہے، مثال کے طور پہ آپ اپنے روزوں کی قضا دے رہی ہیں اور رمضان ہفتے کو آ رہا ہے اور جمعے کا دن آخری ہے، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ میں اپنے روزوں کی چونکہ قضا دے رہی ہوں تو میں اپنے روزوں کی قضا دے کے اپنا معاملہ ختم کر لوں، تو آپ جمعے کو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یا آپ نے نیت کی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا جب اس کی نوکری لگے گی تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گی، نظر مانی ہوئی ہے، اب بیٹے کی جو ملازمت اس کو جمعرات کے دن میں لی ہے، اگلا دن جمعہ بن رہا ہے، آپ جمعے کو اپنی نظر پوری کرنے کے لیے روزہ رکھ سکتی ہیں۔ تو کسی اور وجہ سے اگر آپ جمعے کا دن کا روزہ رکھ لیں تو جائز ہے، لیکن اکیلے جمعے کے دن کو خاص کر لینا یہ شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ عورت نفلی روزے خامن کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ فرضی روزوں کے لیے ایسی پابندی نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز، فرض زکوٰۃ اور فرض روزے کے لیے آپ نے
لازماً اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہیں۔ ہاں، نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقہ خامن کی اجازت کے ساتھ ہونا چاہیے، تو لہٰذا عورت نفلی روزہ خامن کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلی جاؤں کہ پورا زمانہ روزے رکھنا منع ہے، اور حدیث میں آتا ہے جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ یہ تو پھر اس کی عادت بن گئی نا، اس نے ایک عادت بنا لی، تو پورا زمانہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی کہ وہ پورا مہینہ روزہ رکھیں، آپ نے انہیں اجازت نہیں دی۔ جو آپ نے آخری اجازت ان کو دی وہ یہ تھی کہ وہ ایک دن روزہ رکھ لیا کریں اور ایک دن چھوڑ دیا کریں۔ اس کے علاوہ وصال کا روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ وصال کے روزے سے کیا مراد ہے؟ ایک روزہ رکھا جائے اور اس کے بعد آپ اگلے دن نہ افطاری کریں اور نہ سحری کریں اور مسلسل روزے رکھتے جائیں، تو یہ روزہ بھی منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روزہ رکھ لیتے تھے، لیکن آپ نے ازراہ شفقت اپنی امت کو وصال کا روزہ رکھنے سے سختی سے منع فرمایا، تو ان دنوں میں روزے نہ رکھے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على